الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَحُرْمَتِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی الفرقانہ الحمید وقول الحق وقول الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفی الفرقانہ الحمید وقول الحق وقول الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگو تمہیں زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھو اگر تم یقین کی آنکھ سے یہ جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اور اس روز کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اس روز تم سے نعمت کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی ضرور پڑھنے میں اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے ماشاءاللہ معزز سامعین بیٹھے ہیں میرے سامنے اور 11 بجے سے مجلس بھی شروع ہے مجھے بتایا بھائی نے اور کافی دیر سے آپ عبادت کر رہے ہیں ٹائم بھی لگ بھگ مجلس کے اختتام کا ہی ہو گیا ہے مجھے جو ٹائم دیا ہے بھائی نے میں اس کے ارد گرد ہی ختم کروں گا اور تمام تر تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی بارگاہ اقدس میں علی جیسا امام سجدہ کرتا ہے کہ جسے بطول جیسی ولیہ بھی اپنا اللہ تسلیم کرتی ہے وہ ہے ہی لائق عبادت اس وجہ سے اللہ لائق عبادت ہے تب ہی تو آل محمد اسے جھکتے ہیں یہ اس کی شان ہے کہ وہ لائق عبادت ہے کہ جسے جنت کے سلاطین سلطان کی جمع سلاطین ہے کہ جسے جوانان جنت کے سردار بھی اپنا اللہ تسلیم کرتے ہیں کیوں وہ ہے ہی خدا معبود کہلانے کے لائق اس کی بڑی شان ہے کہ جسے محمد جیسے سلطان بھی اپنا اللہ تسلیم کرتے ہیں وہ ہے ہی اللہ کہلانے کے لائق شان جو بڑی بلند ہے اس کی اللہ نے اپنی شان میں قرآن میں بڑی آیتیں دی ہیں بہرحال علی وہ ہے کہ جس کی اولاد کی وجہ سے انسانیت زندہ ہے علی وہ ہے کہ جو آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہے مولا کا اپنا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ میں علی بڑا لمبا خطبہ ہے اس میں سے ایک لائن ہے کہ میں علی آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں علی وہ ہے کہ جس کی اولاد کی وجہ سے مسلمانیت نہیں انسانیت زندہ ہے انسان میں یہودی بھی آتے ہیں انسان میں کافر بھی آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں بڑے بڑے مذاہب سے دیگر مذاہب سے منسلک لوگ اس میں آتے ہیں علی وہ ہے کہ جس کی اولاد کی وجہ سے قبلہ انسانیت زندہ ہے علی وہ ہے کہ جس کی اطاعت جس کا امر جس کا حکم کسی زمین کی سطح پر رینگتے ہوئے کیڑے کی حرکت پر بھی واجب ہے یہ ولایت علی جو کہا جاتا ہے اکثر مفسرین
علماء کرام کی طرف سے قبلہ یہ اس کے مثال سمجھانے کے لیے کہ ولایت کہتے کسی ہیں. میں اکثر بولتا رہتا ہوں ممبر سے تاکہ سمجھ آتی رہے جو نیا بندہ سنتا رہتا ہے. اچھا ولایت علی کیا ہے؟ جو وہ امر، وہ اذن، وہ دائرہ اختیار جو اللہ نے علی کو عطا کیا ہے، وہ ولایت ہے. اور یہ کتنا ہے؟ یہ ادراک سے ماورا ہے، یہ انسانی ذہن انسانی کی رسائی سے مبرہ ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اس کا دائرہ کار لگانا ممکن نہیں. لیکن ایک مثال کے تھرو لفظوں کا سہارا لے کے جو سمجھانے کی کوشش کہ ولایت علی کیا ہے. علی وہ ہے کہ جس کا امر، جس کا حکم فقط کسی زمین کی سطح پر رینگتے ہوئے کیڑے کی حرکت پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بیٹھے فرشتوں کی تسبیح پر بھی واجب ہے. یہ امر ولایت جو تھوڑی سی مثال کے تھرو میں سمجھا سکتا تھا تو سامعین تک پہنچاتے رہتا ہوں جس مجلس میں بھی. دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد اس طویل اور قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آمین ضرور کہنا میرے اللہ. جتنے احباب یہاں تشریف لے آئے ہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے سے میرا کریم اللہ ان سب کے یہاں تشریف لے آنے کو بارگاہ علی میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جتنے احباب تشریف فرما ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو جس جگہ بھی محمد والی محمد کا ذکر فرماتا ہے یا کرتا ہے یا جس لحاظ سے بھی اس میں شامل ہے، جس طریقے سے بھی شامل ہے، میرے مالک ان سب کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. آمین ضرور کہنا. بحق محمد و اہل بیت محمد آل محمد کا کریم خالق سید توقیر حسین اور سید یوسف حسین کے رزق میں اضافہ فرما. جتنے احباب تشریف فرما ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، جتنے مومن اس سخت دور میں پریشان حال ہیں، اس بڑے ہی تنگ دستی کے دور میں پریشان حال ہیں، علی علیہ السلام کے صدقے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد میرا اللہ جتنے مومن اس سردی کے سخت موسم میں بیمار ہیں تجھے واسطہ چوتھے امام کی بیماری کا انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے سے جتنے مومن زندان میں بے گناہ قید ہیں یا مسلم یا کوئی بھی انسان جو تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذاہب سے، میرے مالک ساتویں امام کی بے گناہ قید کے صدقے سے اسے جلد از جلد رہائی کی نوید سنا. بحق محمد و اہل بیت محمد اے آسمان کو سجانے اور زمین کو بچھانے والے، اے رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے والے، اے ابابیلوں سے ابراہا کے لشکر کو مات دینے والے اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچا لے جانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دینے والے اللہ، اے تیز ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دینے والے اللہ، اے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی رزق اور حیات دینے والے اللہ، اے پہاڑوں اور پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی عبادت میں مسخر کر دینے والے اللہ، اے علی کی تنہائیوں کے مرکز و محور اللہ، اے بطول کے سجدوں کے داور اللہ، اے حسنین کے حسن کے ضامن اللہ، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے. ہمارے حقیقی وارث حجت خدا قائم آل محمد کا اسی لمحے ظہور فرما. اسی لمحے کعبہ سے صدائے میں آ گیا اور ہم ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گھروں کی بجائے جانب کعبہ سفر کریں تاکہ حقیقی اذان محمدی کی گونج دنیا کے کونے کونے تک پھیلائی جا سکے. اور ایک دعا اور بڑی اس ذمہ ہے اس مشکل دور میں کہ آل محمد کا غفور الرحیم خالق فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. جیسے میرے مالک تو نے بدر میں فرشتے اتار کے نصرت کی تھی پیغمبر اور صحابہ پیغمبر کے لیے، میرے مالک اس وقت 57 اسلامی ممالک نے فلسطین کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ماں سوائے ایران نے کچھ جگہوں پہ، باقی سب نے اپنی منافقت کا اظہار کر دیا ہے. میرے مالک یا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حزب اللہ کے مجاہدین کی مدد فرما. بحق محمد و اہل بیت محمد وہ جن کے گھر نہیں رہے،
وہ جو فلسطین میں بے گناہ مارے گئے، جن کے ابھی چھت نہیں ہے، اس سخت سردی کے موسم میں بھی اس وقت وہ بے یار و مددگار ہیں اور امداد کے منتظر ہیں، اور عالمی برادری کی بھی خاموشی ہے۔ میرے مالک ان سب کی تو اپنے تو فیل سے مدد فرما۔ تیرے تو لشکروں میں کمی نہیں ہے نا میرے اللہ، آسمان و زمین کے لشکر تیری ہی ملکیت ہیں۔ حماس کے مجاہدین کی مدد فرما، بحق محمد و اہل بیت محمد انصار اللہ یمن کی مدد فرما، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرما۔ پاکستان میں جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ منافقین بیٹھے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما۔ بحق محمد و اہل بیت محمد اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند فرما۔ اجازت ہے کچھ خاندان زہرا پہ کہا جائے، کچھ اولاد رسول پہ پڑھا جائے۔ مہربانی نہیں کرتے نوجوان، تھوڑا سا اگر آپ آگے آگے آ جائیں تو ایک ماحول بن جائے گا، پیچھے آنے والوں کو پیچھے جگہ مل جائے گی، آپ آگے آ جائیں تاکہ ایک محفل کا ماحول بھی برقرار رہے۔ نیاز مولا آج کے دن کا واسطہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ درود پڑھ دیں مل کے محمد والی اجازت ہے قبلہ، چونکہ بالکل بڑے عرصے کے بعد آپ مومنین کی زیارت ہوئی کوہالہ میں۔ ویسے تو نوکریاں جاری و ساری رہتی ہیں سال بھر، کیونکہ رہتا ہے سال بھر میں ہی موسم حسین کا، تو وہ نوکریاں جاری و ساری رہتی ہیں۔ آپ احباب کے ہاں بڑے عرصے بعد زیارت ہوئی ہے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ کچھ نئی باتیں آپ کے پیش نظر کر دی جائیں۔ ماحول ماشاءاللہ آپ نے اچھا سنا، مجھ سے پہلے جو بھائی پڑھ گئے، اس سے پہلے جتنے آپ معزز سامعین نے اچھا سنا انہیں۔ نیاز مولا ایک کام آپ نے بالکل نہ، 3 کام 1 سیکنڈ میں کرنے ہیں میرے ساتھ۔ نیاز مولا ایک درخواست ہے امام حسین کے سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے، وقت میں چونکہ دائرے وقت میں کمی ہے، نیاز مولا 1 سیکنڈ میں 3 کام کرنے، سننا ہے، سمجھنا ہے اور میرے ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اصول فلسفہ یہ ہے جس کو سمجھ نہیں آئے وہ بے شک نہ بولے، لیکن نیاز مولا کوشش کرنی ہے کچھ نئی چیز آپ کو سنانے کے لیے۔ میں اسلام آباد سے یہاں تک کا سفر کیا ہے، اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے؟ اللہ اکبر۔ چلو اللہ جانے مجلس کہاں سے شروع کرتا، میں ایک جملے سے شروع کر کے ذرا ماحول دیکھنے کے لیے کہ میرا مجمع، میرا باشعور مجمع کس طرف نکلنا چاہتا ہے میرے ساتھ، اور کس طرف اس کو ایڑ لگائی جائے اور وہ وہاں جائے۔ اجازت ہے؟ ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے، ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے، نیاز مولا بڑی قیمتی سطر ہے جو میں ابتدائی ہی میں پڑھنے جا رہا ہوں، کیونکہ مشکل بات پہ بولنے والے بہت کم رہ گئے اس دنیا میں، اور یہاں یہ وہ مجمع ہے جہاں میں مشکل باتیں پڑھتا ہوں اور پھر یہاں سے آگے بڑھتا ہوں۔ ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے، جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بدعول کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ شہزادی کونین آپ سے راضی، یہ 2 سے 4 جو ہاتھ میری تائید میں اٹھے ہیں یہ میرے ساتھ مجھے آخری دم تک یاد رہیں گے۔ مشکل میں جو بندہ ساتھ چلے وہ آخر تک یاد رہتا ہے، آسانی میں تو قبلہ غیر بھی آپ کو ساتھ ہی چلتے ہیں، اصل گنجائش ہی مشکل میں ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بحیثیت شاعر سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیت سے سلام وصول کریں میرا، بڑی مشکل بات پہ بولے ہیں۔ انما یرید اللہ کی تشہیر ہے یہ جو میں نے مصرع کہا، ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے، جس بی بی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو اسے شریعت میں بدعول کہتے ہیں۔ آپ اتنا اچھا آپ نے سنا ہے اور آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو نیاز مولا عبادت پھر اوپر ایک سٹیپ اور اوپر چلیں۔ اسی میں ایک جملہ پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، یہاں میرے زبان پہ آگے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سامعین، معزز سامعین اور عزاداران مظلوم کربلا کے پیش نظر وہ مصرع کر دوں، جس کے نوکر کی آواز سنے بغیر، جس کے نوکر کی آواز سنے بغیر سورج آسمان پر اپنی آنکھ نہ کھولے اس ملکہ کو شریعت میں بدعول کہتے ہیں۔ سارے وہ اللہ اکبر، کسے بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ آل محمد آپ کو سمجھ رکھیں۔ قبلہ جو کتابیں جو کتابوں سے عشق رکھتے ہیں،
سی ڈی کی میں ذمہ داری نہیں لیتا، جو کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ان کتابوں سے عشق ہے جنہیں، بات ہے ہی اس بندے کے ساتھ جن کا عشق کتابوں سے، جن کا اردو گرامر سے رہتا ہے یا کسی بھی عربی فارسی گرامر سے رہتا ہے، بات اس بندے کے ساتھ ہے۔ میں شاید سمجھا نہیں سکا، چلو 4 مصرے پڑھ کے میں نے 4 مصروں کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ نیاز مولا، اب کوئی بھی، میں یہاں باہر سے آیا، اندر آیا تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے کہا کیسے ہیں آپ، یعنی اگر اسے اردو میں کہا جائے تو کیسے ہو، ایسے ہی ہے۔ تو اسی حوالے سے میں کیسے ہو سنانے لگا ہوں۔ اس کیسے ہو تک پہنچنے کے لیے مجھے 2 مصرے ٹیسٹ کرنا پڑا ماحول کو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں ان مصروں کو پڑھ دوں۔ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی، آل محمد آپ کو سامنے رکھیں۔ شہزادی کونین آپ سے راضی ہوں۔ ایک کیسے ہو سننا ہے آپ نے، اور وعدہ رہا ممبر حسین پہ، یہ ممبر حسین بادشاہ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے ممبر حسین پہ باوضو کھڑا ہو کے، قبلہ اتنے معزز مجمع سے کوہالہ بالا کی دھرتی پہ اس وقت مجلس حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو۔ تقسیم مصر ثانی پہ ایک تقسیم کی ہے میں نے، اور اس تقسیم کی قیمت اسلام آباد سے لے کے یہاں تک کہ سفر میں مجھے چاہیے نیاز مولا، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو۔ اللہ بہت شکریہ۔ تقسیم جو آپ سوال اور جواب بھی بولے ہیں، اور پھر کیسے ہو پہ یاد دینا، آل محمد آپ کو سامنے رکھیں۔ قبلہ بڑی نفیس بات تھی اور بڑی سادہ بات تھی جس پہ آپ نے قیمت دی۔ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، تو حالہ والو عزت علی کی قسم ہے، نہ کوئی قیمت لینے کے لیے، نہ کوئی بڑی کوئی داد لینے کے لیے جھوٹ بولنا ممبر حسین پہ واجب ہے، نہ وجب ہے، نعوذ باللہ، اس ممبر حسین پہ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ آپ چاہے علم میں بھی جھوٹ بولیں، کوئی علمی بات کو ایسی بات سے منسوب کر دیں جو ہو ہی نہ، اسے پیش کر دیں علم بنا کے۔ نیاز مولا 4تھے مصرے پہ کچھ مصرے ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت چھپی ہوتی ہے، کچھ مصرے مدح میں ہوتے ہیں، مدحت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حکمت 4تھے مصرے پہ پڑھنے لگا ہوں، نیاز مولا سر اٹھائیے گا، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو۔ ایک کیسے ہو سمجھانا ہے، حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو۔ یہ درمیان والا مجموعہ میرا ساتھ تو دے گا نا 4تھے مصرے تک۔ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو، سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو، اور بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم، خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو۔ جسے جو کم سے کم اپنے آپ کو حسین کی ماں کا نوکر کہتا ہے، اور جسے بات سمجھ آئی ہے وہ بولے حیدری۔ اللہ شہزادی کونین آپ سے راضی ہوں۔ بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم، خدا سے پوچھ رہا تھا جناب جیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بزرگ ہیں اور انہوں نے بڑی اچھی قیمت دی ہے، اور آنکھیں ان کی نم ہیں، اور یہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اس میں جو دعا مانگی جائے معصومین فرماتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ چلیں آپ نے اتنی اچھی قیمت دی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے میں ایک قطعہ اور پڑھ دوں، اجازت ہے نا؟ اللہ مایوس تو نہیں کرو گے؟ ایک بات اور پڑھ دوں، بچا کے ایک ہی سجدے میں لا الہ کا بھرم، خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو۔ آتے ہیں کرم پر تو بنا دیتے ہیں قسمت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ آپ کا مصرع دہرانے کا، شکریہ۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ نوجوان میرے ساتھ تھوڑا سا اگر سفر کریں گے، اس سفر میں ہم سفر ہوں گے تو مزہ آئے گا۔ بزرگ ساتھ دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے آپ ساتھ نہیں دیں، آپ بھی سفر میں ہم سفر ہو جائیں گے اگر میری شہزادی نے چاہا، اگر حسین کی پاک اماں نے چاہا تو اس عبادت اور معرفت والی مجلس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ آتے ہیں کرم پر تو بنا دیتے ہیں قسمت، اور ایک تقسیم ہوئی ہے ذرا دیکھیے گا، آتے ہیں کرم پر تو بنا دیتے ہیں قسمت،
پرچہ یہ کسی ظرف کی حد کا نہیں لیتے. بہت شکریہ. شہزادی آپ سے راضی ہوں. عزت دار بیٹی رسول کی آپ سے راضی ہو. میرا خاموش مجمع اگر میرا ساتھ دے تو میں جسارت کروں کچھ نیا پڑھنے کی. آتے ہیں کرم پر تو بنا دیتے ہیں قسمت. آتے ہیں کرم پر تو بنا دیتے ہیں قسمت. پرچہ یہ کسی ظرف کی حد کا نہیں لیتے. ابھی تک جو بندہ کم سے کم حسین کی ماں کے فضیلت میں ابھی تک جو نہیں بولا نا نیاز مولا, وہ سر اٹھائے, شاید وہ فزیکل طور پہ کہیں اور ہو لیکن ذہنی طور پہ نیاز مولا مصرع ضائع نہ ہو جائے. اور جہاں تک آواز کی رسائی ہے, آواز جہاں تک سفر کر رہی ہے اور اس کو آواز کو جہاں تک ہوا روکتی ہے, نیاز مولا جس کے ذہن تک جس کے ادراک تک بات پہنچے وہ دل سے دعا ضرور کیجئے گا. آتے ہیں کرم پر تو, میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں, آتے ہیں کرم پر تو بنا دیتے ہیں قسمت. پرچہ یہ کسی ظرف کی, آل محمد, پرچہ یہ کسی ظرف کی حد کا نہیں لیتے. یہ آل محمد ہی کی پہچان ہے اکثر, ہدیہ تو لیا کرتے ہیں صدقہ نہیں لیتے. جسے بات سمجھ آئی ہے, جسے بات سمجھ آئی ہے, آل محمد مل کے سارے مادمی حیدری. اللہ اکبر. بسم اللہ. آتے ہیں کرم پر تو بنا دیتے ہیں قسمت. پرچہ یہ کسی ظرف کی حد کا نہیں لیتے. یہ آل محمد ہی کی پہچان ہے اکثر, ہدیہ تو لیا کرتے ہیں. اچھا بھول تو نہیں گئے, ہم کہاں سے شروع تھے؟ میں نے عرض کی تھی جس کے نوکر کی آواز سنے بغیر شمس آسمان پر اپنی آنکھ نہ کھولے, اس ملکہ کو شریعت میں بطول کہتے ہیں. والا والو دکھ ہوا اس بندے پہ جو بندہ سنتا تھا, سمجھتا تھا اور جس کے ادراک تک رسائی تھی, اور وہ اس مصرے پہ چپ کر گیا. مصرہ مجھے قبلہ کھولنا پڑ گیا ہے. نیاز مولا چلو, اللہ نے قرآن میں سورج کی حرکت کو تقدیر کہا ہے. اللہ اکبر. یہ انہوں نے آیت بھی پڑھ دی ہے, بہت شکریہ تائید کرنے کا. اللہ نے قرآن میں سورج کی حرکت کو, نیاز مولا سمجھ آ رہی ہے میرا نوجوان طبقہ؟ اللہ اکبر. اللہ نے قرآن میں سورج کی حرکت کو تقدیر کا ہے. جملہ میں نے پڑھنے لگا ہوں, اور نیاز مولا جسے سمجھ آئی دعا ضرور کر دیجئے گا. مجلس واہ واہ کا نام نہیں ہے, مجلس سن کے سمجھ کے پھر بولنے کا نام ہے, وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں سورج کی حرکت کو تقدیر کہا ہے, اور تقدیر بلال کی انگلی کے بس میں ہے. مہربانی مہربانی, جو پہنچ گیا ہے بہت شکریہ. اللہ نے قرآن میں سورج کی حرکت کو تقدیر کہا ہے, اور تقدیر بلال کی انگلی کے بس میں ہے. یاد کرو وہ وقت جب محمد کے پاس کچھ لوگ آئے, جب بادشاہ سلطان ممکنات کے پاس کچھ لوگ آئے تھے کہ بلال اذان نہ دے. جو پہنچ گیا ہے, جس کا عشق ہے کتابوں سے, بلال اذان نہ دے, یہ اشہدو کو اسہدو بولتا ہے. پیغمبر نے بلال کو بلایا, بلال, اور ہاں یہ حدیث قدسی کا قبلہ ایک ٹکڑا ہے کہ سین بلال عند اللہ شین, بلال کی سین بھی اللہ کو شین لگتی ہے. بہت شکریہ, مہربانی. آل محمد آپ کو سامنے رکھیں, میرا ساتھ دیجئے گا. نیاز مولا بلال کی سین بھی اللہ کو شین لگتی ہے. قبلہ پیغمبر نے کہا بلال یہ تو چھوٹا سا کام ہے, کوشش کر جہاں تو سین بولتا ہے 3-4 دن کوشش کر وہاں شین بول. اب پتہ نہیں جملے کا مزہ کون لے گا, کون پیچھے رہ جائے گا. بلال 3-4 دن کی بات ہے, کوشش کر جہاں تو سین بولتا ہے, کوشش کر 3-4 دن لگا کے وہاں شین بول جہاں تو سین بولتا ہے. بلال نے کہا تیری نبوت کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری رسالت کی قسم, میں نے 1000 بار کوشش کی ہے لیکن یہ 3 نکتے چڑھتے ہی نہیں میری زبان پہ. جسے بات سمجھ آ گئی ہے, بہت شکریہ. اللہ اچھا, سر مجھ سے لگتے نہیں قبلہ, سر میں لگا نہیں سکتا, وہ ایک گوڈ گفٹڈ تحفہ ہوتا ہے, کچھ لوگ محنت سے بناتے ہیں, میرے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے. نیاز مولا. اچھا بلال کوشش کر
وہاں تو 3-4 دن لگا کے سین کی بجائے شین بول دے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بلال نے کہا سرکار میری زبان پہ یہ 3 نقطے چڑھتے ہی نہیں۔ اچھا بلال، لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بلال اذان نہ دے، بلال اذان نہ دے۔ بلال نے کہا مالک لوگوں کی خیر ہے، ٹھیک ہے مجھے اجازت دے میں چلتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا بلال کہاں جا رہے ہو؟ بلال کہاں جا رہے ہو؟ میں اندر سے للچا رہا ہوں یہ جملہ پڑھنے کے لیے، تو حالا میرا ساتھ دیجئے گا۔ پیغمبر نے جب پوچھا نا بلال کہاں جا رہے ہو؟ بلال نے کہا اس دروازے پہ جا رہا ہوں کہ جس کے مالکوں کی اجازت کے بغیر سورج نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ شہزادی کونین آپ سے راضی ہوں۔ مالک نصر اچھا سن رہے ہیں، مالک وہاں جا رہا ہوں، اس دروازے پہ جا رہا ہوں جس کے مالکوں کی اجازت کے بغیر سورج نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ اور کوہالہ والوں در سیدہ پہ آگے بلال، ہائے ہائے ہائے، در سیدہ پہ آگے بلال، اور در سیدہ پہ آگے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، سلام کیا، اہل بیت کو سلام کیا۔ سلام کے بعد ایک گزارش کی ہے، اور بلال نے جو گزارش کی ہے، کسی نے در سیدہ پہ آگے خود ہی بولنے لگے بلال، کوئی نہیں تھا سامنے، کوئی نہیں تھا۔ بلال نے کہا کسی نے کل صبح اذان دے دی، کسی نے کل صبح اذان دے دی تو قتل اوج رسول کا ہے، اور زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر بطول کا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ شہزادی کونین آپ سے راضی ہوں، مزہ تو انہوں نے لیا جو میرے ساتھ ہم سفر ہیں۔ آل محمد آپ کو سامنے رکھیں۔ زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر بطول کا ہے۔ اب بلال اپنے آپ میں آواز ایک گفتگو کر رہے تھے، اسے میں نے شعر میں آپ کے سامنے رکھا۔ زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر بطول کا، یہ منبر حسین بادشاہ کا، اور اس کے غلاف کو قبلہ میں علم کے پرچم کا پھریڑا سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ قبلہ در کے اندر سے آواز آئی، آواز سنا دوں کیا آئی؟ اور اندر سے آواز آئی کیا؟ بہت ہی خوش ہے، بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت سے یہ محمد کی آل چاچا۔ بہت شکریہ، مہربانی، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت شکریہ۔ ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیے گا، یہ کو بھی تھوڑی صحیح کیجئے گا، نیاز مولا۔ اللہ اکبر۔ اندر سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت سے یہ محمد کی آل چاچا۔ اس چاچا میں تو مزہ تھا۔ اللہ اکبر، کیا پتا میں کیا پڑھ گیا۔ جو پہنچ گئے ہیں آل محمد انہیں سلامت رکھیں۔ بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت سے یہ محمد۔ کیسے کیسے لوگ گزر گئے در سیدہ سے، کیا کیا کمال حاصل کر کے وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ دنیا میں انسان ہے ہی مسافر، لیکن ان مسافروں نے کیا خزانہ اکٹھا کر کے چلے گئے۔ کوئی اس در پہ سلمان بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی کمبر بنا، قبلہ کوئی بلال بنا۔ اور ہاں ایک روایت میں آتا ہے، کتاب میں ایک جملہ پڑھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب سرکار بلال کے تقویٰ کا معیار کیا تھا، جناب بلال کے تقویٰ کا معیار کیا تھا۔ میں ایک اشارہ کر کے گزروں گا۔ جناب بلال جب کسی گلی سے گزرتے تھے نا، نیاز مولا میری طرف دیکھیے گا، جناب بلال جب کسی گلی سے گزرتے تھے تو ان کے تقویٰ کا معیار بتانے لگوں۔ جب وہ کسی گلی سے گزرتے تھے تو ان کے قدموں کی آواز فرشتے جنت میں سنتے تھے۔ اس قسم کے تقویٰ کے معیار پہ فائز دے سرکار بلال۔ آواز آگئی اندر سے، بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت سے یہ محمد کی آل چاچا، ارم میں تیرا عروج ہوگا تجھے نہیں ہے زوال چاچا۔ مہربانی کرو، عروج زوال یہ دو تضادیت ہیں۔ ارم میں تیرا ظہور ہوگا، ارم میں تیرا عروج ہوگا تجھے نہیں ہے زوال چاچا، ارم میں تیرا عروج ہوگا تجھے نہیں ہے زوال چاچا، اور تیری عذاب بن فلک پہ آئے یہ شمس کی کب مجال چاچا۔ مہربانی مہربانی، شہزادی کونین آپ سے راضی ہوں۔ علی کا ذکر زندہ دلوں کی طرح سنا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو میرے ساتھ ہم سفر ہیں آل محمد آپ کو سامنے رکھیں، جو نہیں ہے وہ ہو جائیں گے سفر انشاءاللہ۔ تیری عذاب بن فلک پہ آئے یہ شمس کی، ایک سلام پڑھنا ہے مجھے نیا، بالکل نیا۔
ایک سلام پڑھنا ہے نیاز مولا. میں وہ ماحول بنانا چاہ رہا ہوں اور میرے بعد والے ذاکر بھی آئے بچے ہیں اور یقیناً وہ آخری خطیب ہیں یقیناً اگر میں غلط نہ ہوں تو ان کے بعد جو ٹھیک ہے اور بالکل اس کے بعد ایک دو بندے رہ گئے ہیں. تو نیاز مولا میرے پاس دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تشریح کرتا تو ایک جملے کی تشریح میں دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ارم میں تیرا عروج ہوگا تجھے نہیں ہے زوال چاچا تیری اذاں بن فلک پہ آئے یہ شمس کی کب مجال چاچا تیری اذاں بن فلک پہ آئے یہ شمس کی کب مجال چاچا اور نہ دے اذاں تو بروز محشر تلک نہ صبح ہو بلال چاچا. اللہ اکبر بہت شکریہ سارے حیدری. نہ دے اذاں تو بروز محشر تلک نہ صبح ہو بلال چاچا نہ دے اذاں تو. اب سٹیمپ لگ چکی تھی در سیدہ سے کہ بلال اگر تو اذان نہ دے تو سورج اپنے آسمان اپنے عروج پہ اپنی منزل جہاں سے اسے اللہ نے حکم دیا شروع ہونے کا وہاں نہیں آئے گا. بڑی توقعات اور بڑا اطمینان لے کے سرکار بلال آئے اس چوک پر آئے اس مرکزی چوک پر آئے جہاں وہ سب غیر مرکزی لوگ کھڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر شہزادی کونین اس مرکزی چوک پہ مدینہ کے آئے جہاں وہ سب غیر مرکزی مطلب اس میں تھا مرکزی اور غیر مرکزی میں اب اتنا پردہ بھی رکھ کے میں بات کر گئی ہوں نیاز مولا سر اٹھائیے گا. اس چوک پہ آئے جہاں وہ سب غیر مرکزی لوگ کھڑے ہوئے تھے ایک ایک کی آنکھ میں ڈال کے علی کا نوکر بلال کہتا ہے سنا ہے کل صبح اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن باندھو گے. سنا ہے کل صبح اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن باندھو گے. سنا ہے کل صبح اسیر لکنت کو تم نہ کچھ آن باندھو گے. خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے. بہت شکریہ. خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے. بلال ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جلال بھری کیفیت میں فرماتے ہیں جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا جو شمس مانوس کہتے ہیں غربت کو جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے. جو شمس مانوس مجھ سے ہے کیا اسے بھی مجھ سی زبان دو گے. اور اذان صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے. سارے صبح کی دینے والوں اذان صبح کی دینے والوں صبح ہوئی تو اذان دو گے. صبح ہوئی تو اذان دو گے. علی کا نوکر سرکار بلال ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات کی ہے نیاز مولا سنا دوں. بات کتاب میں نثر میں شعر میں سنا رہا ہوں. کسی نے کل صبح اذان دے دی بلال ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. کسی نے کل صبح اذان دے دی تو پھر گدائے ولی نہ کہنا. فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام علی نہ کہنا. فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر یہ معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آواز بڑھائیے گا. یہ کچھ میں کسی نے کل صبح اذان دے دی تو پھر چلیں آگے. میں ابھی تو میں اسلام کی طرف جانا ہے مجھے. ہاں نہیں ٹینشن نہ لیں. میں بے شک مصائب کا حصہ چھوڑ دوں گا. مصائب پڑھنے والے پڑھیں گے. میرے پاس چونکہ 2 بندے ہیں میں چاہ رہا ہوں ایک نئی بات جو میں اسلام آباد سے کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. قبلہ قیمت تو لفظوں کی ہوتی ہے. نہیں ٹائم کے اندر ہی ہے انشاءاللہ. مجھے ٹائم ملا. یہ موبائل میں نے اس لیے سامنے رکھا ہے کہ میں اس ٹائم کے حوالے سے بس 8 سے 10 منٹ ہے میرے پاس گن کے اور میں 8 سے 10 منٹ میں ہی بات ختم کر دوں گا. اچھا درود پڑھیں مل کے محمد. قبلہ حسنین کے نانا کا قول ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے. یہ یہاں سے لے کے وہ آخری بندے تک آپ کو آواز آ رہی ہے. حسنین کے نانا کا کیا قول ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے. اچھا کم سے کم نا ساتھ کی 3 قسمیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ سنتے آئے ہیں علماء سے ذاکرین سے. میں ایک تشریح کرنے لگا ہوں. نیاز مولا حق علی کے ساتھ ہے. دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کا قول ہے حق علی کے ساتھ ہے. ساتھ کی کم سے کم 3 قسمیں ہیں. یعنی مثال کے طور پہ
آپ میرے شانہ بشانہ چل رہے ہیں یعنی برابر چل رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ہے۔ آپ مجھ سے ایک قدم آگے چل رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ہے۔ آپ مجھ سے ایک قدم پیچھے چل رہے ہیں، یہ بھی ساتھ کی ایک قسم ہے۔ اب جو زمانے کو حسنین کے نانا نے کہا ہے حق علی کے ساتھ ہے، ڈھونڈو تو صحیح حق علی کے کس طرح ساتھ ہے؟ آیا حق علی کے شانہ بشانہ ہے؟ آیا حق علی سے ایک قدم آگے ہے؟ آیا حق علی سے ایک قدم پیچھے ہے؟ اب اسلام آباد سے لے کے یہاں تک اگر میں خود سے ہی یہ بات کرتا تو شاید مجھے بڑی مشکلات پیش آتی۔ میں نے حسنین کے نانا سے کہا مالک تشریف فرما دیں، جملہ میں پڑھنے لگوں جسے بات سمجھ آ جائے وہ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ حسنین کے نانا نے کہا حق علی کے ساتھ ہے۔ مالک یہ حق علی کے کیسے ساتھ ہے؟ آیا شانہ بشانہ ہے؟ آیا ایک قدم آگے ہے؟ آیا ایک قدم پیچھے ہے؟ حسنین کے نانا نے دنیا کو دیکھ کے فرمایا تھا آنے والی قیامت تک امت کے لیے کہ بارے الہ، بندہ پہنچ جائے بات پہ سمجھانے کا وقت گزر گیا، بارے الہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے۔ مہربانی آپ بات سمجھ گئے؟ حیدری آپ کو سمجھ آئیے بات؟ اللہ بارے الہ حق کو، آپ نے عربی بھی پڑھ دی ہے ماشاءاللہ، آپ کافی مطالعہ رکھنے والی شخصیت میرے سامنے بیٹھے ہیں، تائید کر دی انہوں نے۔ بارے الہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے، یعنی اب آگے سے کوئی پھیرے گا تو حق پھیرے گا نا، اس کا مطلب حق علی سے ایک قدم پیچھے ہے۔ میرا نہیں، اٹھائیں اہل سنت کی کتب اٹھائیں، یہی حدیث ہے حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ تو علماء ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں لیکن علماء تشریح بھی کرتے ہیں۔ بارے الہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے، یعنی مولا جدھر پھریں گے حق ان کے پیچھے، یعنی حق ایک قدم پیچھے ہے۔ اب میں ایک نئی بات کرنے لگا ہوں نیاز مولا، اور کرنے بھی لگا میں فضیلت جناب سیدہ میں ہوں۔ اچھا مباہلہ کی جو جاتے ہوئے پنجتن گھر سے نکلے کیا سچویشن تھی؟ آگے پیغمبر اسلام، سینے سے حسین، چھوٹے تھے امام حسین، انگلی سے بادشاہ حسن، پیچھے ممکنات کی مالکن بطول، ان سے پیچھے علی، ان سے پیچھے علی۔ میں کہہ رہا ہوں حسنین کے نانا کا حق علی کے ساتھ ہے۔ بارے الہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے، میں کہہ رہا ہوں جس کا سانسوں پہ راج ہے کب سے، جس کا سانسوں پہ، مولا علی کی بات کر رہا ہوں، جس کا سانسوں پہ راج ہے کب سے وہ بھرم فاطمہ سے پیچھے ہے۔ نیازی مولا ساتھ دیجئے گا، آل محمد آپ کو سامنے رکھیں، جو اس سفر میں ہم سفر رہے تھے بہت شکریہ۔ جس کا سانسوں پہ راج ہے کب سے وہ بھرم فاطمہ سے پیچھے ہے، جس کا سانسوں پہ راج ہے کب سے وہ بھرم فاطمہ سے پیچھے ہے۔ کرم اللہ وجہ ہو کر یہ کرم فاطمہ سے پیچھے ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی گونین آپ سے راضی ہوں، عزت دار بیٹی رسول کی آپ سے راضی ہوں، ماں حسین کی آپ سے راضی ہوں، جسے بات سمجھ آ گئی ہے۔ بادشاہ امیر کا لقب ہے نا کرم اللہ وجہ ہو، کرم اللہ وجہ ہو کر، کرم اللہ وجہ ہو کر یہ کرم فاطمہ سے پیچھے ہے۔ یہ کرم، اب اس یہ کرم میں بھی ایک مزہ تھا، جنہوں نے لے لیا بنڈل آف تھینکس، آل محمد آپ کو شامل رکھیں۔ یہ کرم فاطمہ سے پیچھے ہے، اور جس نے جب بھی مباہلہ لکھا اس کو لکھنا پڑا یہی آخر، کیا ایک قدم حق سے بھی جو آگے ہے ایک قدم فاطمہ سے پیچھے ہے۔ جیسے بات سمجھے وہ آخری ہاتھ کا شکریہ حیدری، اللہ اکبر۔ جیسے بات سمجھ آ گئی ہے، ایک قدم حق سے بھی جو آگے ہے ایک قدم فاطمہ سے پیچھے ہے، جس نے جب بھی مباہلہ لکھا عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا نہ گیا۔ اللہ اکبر، جو بول پڑے وہ شکریہ۔ عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا نہ گیا، خود کو سنبھالا نہ گیا، کیفیت ڈالی ہے میں نے لفظ کے اندر۔ عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا نہ گیا، کبریا سے بھی میری بات کو ٹالا نہ گیا۔ عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا، بڑی مشکل گفتگو کی میں نے آج، مجھے اندازہ تھا میں بڑی مشکل گفتگو سے ہو کے آگے آیا ہوں، اور یہ جو 4-5 بندے اور 8-10 پیچھے سے جنہوں نے میری ساتھ دی ہے بہت شکریہ۔ اب مشکل بات پہ بولنے والا نہیں رہا، اب انٹرنیٹ کا دور آ گیا کہ بلا ایسے ہی اب کتاب پڑھنے والے جیسے جیسے نیٹ آ رہا ہے وہ کتابیں ادھر اپلوڈ ہو رہی ہیں، اب سٹی کے لوگ زیادہ عادی ہو گئے، کتاب کا زمانہ چلا گیا، لیکن وہ کیا لوگ تھے جو کتاب سے مصائب بھی پڑھتے تھے، فضائل بھی۔ اللہ اکبر۔
عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا نہ گیا، کبریا سے بھی میری بات کو ٹالا نہ گیا، کبریا سے کو حالا۔ بڑی مہربانی، آپ نے بڑی مشکل بات پہ بڑی اچھی قیمت دی ہے۔ میں اس قیمت کے ساتھ اسلام آباد تک راضی جا رہا ہوں۔ نیاز مولا سر اٹھائیے گا، ایک درخواست ہے آپ سے، چوتھے مصرے تک میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک بات کرنے لگا ہوں میں، اور اس چوتھے مصرے میں یقیناً ایک نئی بات ہے۔ عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا نہ گیا، کبریا سے بھی میری بات کو ٹالا نہ گیا، میں نے اس نور میں بس خاک شفا ڈالی تھی، میں نے اس نور میں بس خاک شفا ڈالی تھی، حشر تک پھر میری آنکھوں سے اجالا نہ گیا۔ مہربانی آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ سارے مدنی وہ آخری بندے تک بولے حیدری۔ عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا نہ گیا۔ بڑی ہمت دکھائی آپ نے، بڑی جسارت دکھائی آپ نے مشکل بات پہ بولنے کی۔ من چاہ رہا ہے، آپ نے یہ قیمت دی ہے مجھے اس طرح سے، میں چاہ رہا ہوں ایک قطعہ اور پڑھ دوں اسی ذیل میں اپنے ٹائم میں چھوڑ دوں گا، مصائب پڑھنے والے پڑھیں گے۔ ایک قطعہ اور 4 سے 5 منٹ ہے میرے پاس، 2:27 میں مجھے چھوڑنا ہے اپنے وقت کے مطابق، 30 منٹ کا مجھے ٹائم دیا گیا تھا۔ پڑھ دوں ایک قطعہ اور۔ گیا ہوں میں کہیں، بلکہ بڑے آرام سے، گیا ہوں میں کہیں سدرا کے آستانے میں، اللہ اکبر۔ ہے کوئی خریدار، لفظوں کا خریدار؟ کم سے کم کو حالہ میں اس بات کو ضائع تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سدرا کے آستانے پہ بولنے کا بہت شکریہ۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں، ڈاکٹر صاحب آل محمد آپ کو بھی سلامت رکھیں۔ بڑے عظیم بزرگ گزر گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا جب ذاکر داد دینا تو اس کا مطلب ہے اتر جاؤ ممبر سے۔ مومن داد دیتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب پیچھے سے ذاکر بولے نا تو پھر بندے کو اتر جانا چاہیے، وہ بیچارے داد دے دے کہ مجھے چپ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب وہ اندر سے بڑے مطمئن ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس 4 منٹ ہیں جو بانیان کی طرف سے مجھے وقت ملا تھا۔ گیا ہوں میں کہیں سدرا کے آستانے میں، صرف ایک بار میں نے پڑھے تھے اسلام آباد، اور وہاں کا ماحول آپ بھی میری ذہن میں، میری آنکھوں میں ہے، اور کوہالہ کا ماحول تو میں پورے سال ہی جہاں مجالس پڑھتا ہوں وہاں پر بیان آپ کی تعریف کرتا رہتا ہوں۔ نیاز مولا میں نے کہا ہے وہاں کے لوگ ادب بہت سنتے ہیں، نیاز مولا میرا ارمان ادھورا نہ رہ جائے۔ گیا ہوں میں کہیں سدرا کے آستانے میں، 1000 بار تلاشا ہے اس خزانے میں، اور اسی لیے اسے لفظ امیر سجتا ہے، علی ہی ایک ہے قدرت کے کارخانے میں۔ یہ معیار ہے نا، یہ قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس آخری ہاتھ کا شکریہ جو قدرت کے کارخانے پہ بولے، بحیثیت شاعر میری سلام وصول کریں۔ علی بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر رہنے کی حیثیت سے وہ آخری ماتمی، بنڈل آف تھینکس۔ اللہ اکبر۔ گیا ہوں میں کہیں سدرا کے آستانے میں، 1000 بار تلاشا ہے اس خزانے میں، اسی لیے اسے لفظ امیر سجتا ہے، علی ہی ایک ہے قدرت کے کارخانے۔ اللہ بہت شکریہ، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ اچھا جب ظہور فرمائیں گے نا زمانے کی آخری حجت، 4 مصرے انہیں مجھے کہنے ہیں، ظہور فرمائیں گے تو ایک خیمہ ہوگا جسے ملکہ شہزادی جن کے نام سے آج مجلس منسوب ہے، ملکہ دارین کے نام سے، ان کے خیمہ نصب ہو جائے گا۔ بالکل نئی بات ہے، کتاب سے بات کر رہا ہوں، نئی بات شاعری آج سے پہلے کسی ذاکر نے کی ہو، کسی علامہ نے کی ہو، کسی مفسر نے کی ہو۔ نیاز مولا سر اٹھائے گا، شہزادی کا خیمہ نصب ہوگا۔ اللہ، اور کیا منظر ہوگا وہ، حسن سے لے کے حجت خدا تک اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے اس خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے۔ کوہالہ والوں کہہ دیا میں نے، آپ نے قیمت دے دی ہے قدرت کے کارخانے کی اتنی اچھی، اور میرا اندر سے دل چاہ رہا تھا میں یہ بات کر کے ممبر بھائی کے حوالے کروں۔ حسن سے حجت خدا تک ننگی تلواریں لیے ہوئے ارد گرد خیمے کے چکر لگا رہے ہوں گے۔ کوئی مومن اٹھ کے بولے گا حجت خدا کی ریت میں سے، کوئی مومن اٹھ کے آگے کہے گا مولا یہ حسن بادشاہ سے لے کے آپ تک یہ ننگی تلواریں لے کے، مولا اب تو کفر ختم ہو گیا، اب تو حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا، اب تو کوئی غم رہا نہیں، اب تو موت کا ڈر رہا نہیں، اب تو زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھی ہے، مولا نہ کوئی خوف ہے،
نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی اس طرح کا ڈر ہے، نہ کوئی زمین پہ بے انصافی اور اس طرح کا ماحول ہے۔ پھر حسن بادشاہ سے لے کے وہ آخری آپ تک ننگی تلواریں لے کے یہ خیمے کے ارد گرد آپ کیوں گھومے جا رہے ہیں؟ اور اس وقت مولا اس ریت جو بھی اٹھے گا، مولا مومن کے میری طرف دیکھے گا، ریت میں سے جو بھی اٹھے گا اس کی طرف دیکھ کے کائنات کی حجت فرمائے گی، اسی کے جس کا خیمہ ہوگا، جن کا خیمہ ہوگا، اسی کے نقش کف پاک کو صاف کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نقش کف پاک پہ بولنے والوں، بہت شکریہ۔ آل محمد آپ کو سامنے رکھیں۔ اسی کے نقش کف پاک کو صاف کرتے ہیں، اسی کے نقش کف پاک کو صاف کرتے ہیں، اسی کے نقش کف پاک کو صاف کرتے ہیں، اسی کے فیض کا سب اعتراف کرتے ہیں، اسی کے نقش کف پاک کو آخری 4 مصرعے کو حالم نیاز مولا سر اٹھائیے گا۔ مشکل باتوں پہ آپ نے قیمت دی ہے اور میں نے آپ مشکل وقت میں میرے ساتھ سفر میں ہم سفر رہے ہیں۔ نیاز مولا آخری گفتگو یا علی مدد 12ویں حجت اس ریت کی طرف دیکھ کے فرمائے گی، اسی کے نقش کف پاک کو صاف کرتے ہیں۔ نقش کف پاک تو سمجھ آیا نا؟ اللہ اکبر۔ اسی کے نقش کف پاک کو صاف کرتے ہیں، اسی کے فیض کا سب اعتراف کرتے ہیں، اور فقط یہ ماں نہیں حجت ہے ہم اماموں پر، ہم اس کو کعبہ سمجھ کر طواف کرتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ سارے وہ آخری مقدمے تک بولے حیدری۔ اللہ آل محمد آپ کو سامنے رکھیں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی۔ بنت سرور تیرے اسرار نہا کون پڑھے؟ بس آخری 4 مصرے مصائب کے، اور یا علی مدد مصائب پڑھنے والے پڑھیں گے۔ دن ہی ایسا ہے۔ بنت سرور تیرے اسرار نہا، اسرار سر کی جمع اور سر راز کو کہتے ہیں۔ تیرے اسرار نہا کون پڑھے، میری ملکہ تیری عظمت کا بیان کون پڑھے؟ بنت سرور تیرے اسرار نہا کون پڑھے، میری ملکہ تیری عظمت کا بیان کون پڑھے؟ میرا پورا مصائب ہے اگلے 2 مصروں میں، یقین مانے، نثر میں نے نہیں کرنی، پورا مصائب ہے۔ اور کوہالہ والوں دن ہی مصائب سے منسوب ہے، اور تھوڑی بہت ڈیوٹی ہونی چاہیے مصائب کے حوالے سے بھی۔ بس 2 مصروں میں بنت سرور تیرے اسرار نہا کون پڑھے، میری ملکہ تیری عظمت کا بیان کون پڑھے، اور جس کا نابینا صحابی سے ہو پردہ اکثر، اس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان کون پڑھے؟ اللہ اکبر۔ قبلہ بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ تھا اور وہ سینے پہ نہیں آیا، بڑا امیر ہے، یا تو اسے کوئی مان ہے اپنی کسی امیری پہ، جو آج 3 جمادی ثانی کے وقت بھی اس اتنے بڑے، میرا تو مصائب ہو گیا۔ بنت سرور تیرے اسرار نہا، جس کا نابینا صحابی سے ہو پردہ آخر، اس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ عزت دار بیٹی رسول کی آپ کے فضائل اور مختصر سے مصائب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں۔